بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہجرت کے دوسرے سال اور تیسرے سال کے بارے میں بتایا جائے گا کہ ان دو سالوں میں کون کون سے اہم واقعات پیش آئے ہیں۔ سب سے پہلے غزوہ کی تعریف سماعت فرما لیں۔ غزوہ اس چھوٹے یا بڑے لشکر کو کہتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس شریک ہوئے ہوں، خواہ اس سفر میں جنگ کی نوبت آئی ہو یا نہ آئی ہو۔ سن 2 ہجری میں 5 غزوات ہوئے۔ نمبر 1 غزوہ ابواء، جس کو غزوہ ودان بھی کہتے ہیں۔ نمبر 2 غزوہ بوات۔ نمبر 3 غزوہ بدر کبریٰ۔ نمبر 4 غزوہ بنی قینقاع۔ نمبر 5 غزوہ سویق۔ اس سال کے غزوات میں سب سے اہم غزوہ بدر ہے، جو سن 2 ہجری رمضان المبارک کی 18 تاریخ کو بدر کے مقام پر پیش آیا۔ یہ جو بدر کا مقام ہے، یہ مدینہ منورہ سے تقریباً 80 میل کے فاصلے پر ہے۔ یہاں یہ بات بھی سمجھ لیں کہ جہاد کا حکم ہجرت کے بعد نازل ہوا ہے، ہجرت سے پہلے جہاد کا حکم نازل نہیں ہوا۔ دوسری بات کہ اب تک مسلمان بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، یعنی ہجرت کے بعد تقریباً 16 یا 17 مہینے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی اور پڑھائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ خواہش تھی کہ آپ کا قبلہ بیت اللہ کو مقرر کر دیا جائے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے آپ کی خواہش کو پورا کرتے ہوئے 15 شعبان سن 2 ہجری میں نماز ظہر کے دوران بیت اللہ کی طرف مسلمانوں کو منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم فرمایا۔ اسی سال 1 رمضان المبارک کو روزے فرض کیے گئے اور آپ نے 1 شوال کو نماز عید الفطر پڑھائی اور خطبہ عید الفطر میں لوگوں کو صدقۃ الفطر ادا کرنے کا حکم دیا۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ ہجرت کے دوسرے سال 5 غزوات پیش آئے، تحویل قبلہ ہوا اور رمضان کے روزے فرض کیے گئے۔ ہجرت کا تیسرا سال، اس سال غزوہ غطفان، غزوہ احد، غزوہ حمراء الاسد اور 2 سریے روانہ ہوئے۔ غزوہ احد اس سال کا سب سے عام غزوہ ہے جو ماہ شوال میں وقوع پذیر ہوا۔ ماہ شعبان میں حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا آپ کے نکاح میں آئیں اور اسی سال ماہ رمضان میں حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا بھی آپ کی منکوحہ بنی۔ کعب بن اشرف یہودی کا خاتمہ ہوا۔ سود خوری کی حرمت کا ابتدائی حکم، شراب کی ابتدائی حرمت کا حکم، یتیموں اور زوجین کے حقوق سمیت وراثت کے مفصل قوانین کا نزول بھی اسی سال ہوا۔ سن 3 ہجری میں بھی یہ بڑے بڑے واقعات پیش آئے، 3 غزوات ہوئے۔ اس کے علاوہ حضرت حفصہ اور حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہما کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح ہوا۔ گستاخ رسول کعب بن اشرف کا خاتمہ ہوا۔ سود کی ابتدائی حرمت اور شراب کی ابتدائی حرمت نازل ہوئی۔ اس کے علاوہ یتیموں اور زوجین کے حقوق سمیت وراثت کے مفصل قوانین کا بھی اسی سال نزول ہوا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو سمجھ کر اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔